نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتہا الانہار ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ذالک الفوز العظیم واخری تحبونها نصر من اللہ وفتح قریب وبشر المؤمنین صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ پچھلے کئی ماہ سے سورہ صف کا جو ہمارا مطالعہ جاری ہے، آج ہم اس کے اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مقصد، آپ کو جس کام کے لیے دنیا میں بھیجا گیا اس کی وضاحت ہو گئی، اور پھر اس کے لیے زوردار دعوت دی گئی، اور یہ بات کہی گئی کہ کیا میں تمہیں اے اہل ایمان وہ تجارت نہ بتاؤں کہ اگر وہ تجارت تم نہیں کرتے تو عذاب علیم سے چھٹکارا موہوم سمجھو، وہ ممکن نہیں ہوگا۔ اور وہ تجارت کیا ہے، اس حوالے سے ہماری ذرا گفتگو ہو چکی تھی۔ اب آگے یہ ربط میں نے قائم کیا، ایک مقصد، اس کے لیے پرزور دعوت، اور وہ دعوت کس انداز میں کہ یا ایھا الذین آمنوا، کہا کہ کہا گیا تھا کہ اگر وہ تجارت نہیں کرتے تو عذاب علیم سے چھٹکارا جو ہے وہ مشکل ہے، تو کیا کرو؟ تؤمنون باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر۔ میری ایمان کے دعوے تو ہیں، لیکن وہ ایمان، وہ والا ایمان کہ جس میں شک نہ ہو، اور اس پر بھی ہمیں سورہ حجرات میں گفتگو کی تھی کہ وہ شک والا ایمان کیسے نہ ہو، یعنی محبت سب سے بالا تر اللہ کی ہو۔ وہ جو پچھلی دفعہ بھی سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 کے حوالے سے بات سامنے آئی تھی کہ 8 محبتیں اللہ تعالیٰ نے گنوائیں، جن میں سے 5 رشتہ و پیوند کی، اور 3 محبتیں تھیں مال و دولت دنیا کی، کہ یہ 8 محبتیں اگر بھاری آ گئی ہیں، ان کی خاطر تم اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے وہ نہیں بڑھ رہے ہو، اس کی بات نہیں سن رہے ہو، تو گویا کہ تمہارے ایمان میں شک و شبہ ہے، وہ والا ایمان نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ تم بہت بڑے عالم ہو، بہت بڑے دیندار ہو، مفتی ہو، قاضی ہو، لیکن اگر اندر خانے ان محبتوں میں سے کوئی محبت جو ہے وہ اوپر آ گئی ہے اور وہ تمہیں روک رہی ہے، تو بظاہر تو تم بہت بڑے ایک مومن اور مسلم رہو گے، لیکن اصل میں اندر خانے تو معاملہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تم سے ناراض ہو گیا ہے۔ کیوں؟ تم نے اس کی محبت پر کسی اور محبت کو ترجیح دی ہے۔ تو ایک یہ والا ایمان چاہیے کہ جو والذین آمنوا اشد حبا للہ والا۔ اور پھر فرمایا وتجاہدون فی سبیل اللہ، اس جہاد پر بھی ہم نے بڑی تفصیل سے گفتگو کر لی تھی 2-3 نشستوں میں سورہ حجرات میں۔ اب صرف یاد دہانی کے لیے عرض کر دوں کہ جوہد، یہ لفظ جہاد جود سے نکلا ہے، جود کے معنی ہے کوشش، اور اس سے جہاد، باب مفعلہ کا مصدر، جہاد یا مجاہدہ، یعنی کوشش کے مقابلے میں کوشش، کشمکش، جد و جہد، یعنی ایک کوشش ہو رہی ہے جیسے رسہ کشی ہوتی ہے، کشاکش۔ کچھ لوگ آپ نے دیکھا ہوگا اسکول کے زمانے میں مقابلہ ہوتا تھا، کچھ رسی ادھر کھینچ رہے ہیں، کچھ ادھر کھینچ رہے ہیں، تو دونوں طرف جو ہے وہ زور لگ رہا ہے، تو یہ کشاکش ہے۔ جہاد اسی کا نام ہے کہ کشاکش، جو رکاوٹیں تمہارے راستے میں آ رہی ہیں اس سے پنجہ آزمائی، اس سے نبر آزمائی، اس سے تلا آزمائی، اس سے دست و گریباں ہونا، یہ ساری کوششیں جو ہے وہ جہاد میں آئیں گی۔ یعنی جہاد کے لفظ میں جو باب مفعلہ ہے، 2 چیزیں ہیں اس کے باب کا جو خاصہ ہے، مشارکہ اور مبالغہ۔ مشارکہ یعنی شرکت ہوگی کچھ لوگوں کی، اور مبالغہ یعنی انتہائی کوشش کر کے، یعنی محنت کر کے اس کشاکش کو کرنا۔ البتہ کس مقصد کے لیے کرنا، وہ اس کا اضافہ ہو جائے گا فی سبیل سے، جہاد
فی سبیل، فی سبیل متعین کرے گا کہ یہ جد و جہد، یہ کوشش، یہ کشاکش کس کے لیے ہے۔ فی سبیل الطاغوت ہے یا فی سبیل الاشتراکیہ ہے، فی سبیل الجمہوریہ ہے، کس چیز کے لیے وہ کوشش ہے۔ تو وہ فی سبیل کے الفاظ تعین کریں گے کہ وہ کشاکش اور جد و جہد کس کے لیے ہے، یا فی سبیل اللہ، اللہ کے لیے ہے۔ اور اس میں بنیادی طور پر اگر دیکھ لیں کہ خالی جہاد کے لفظ آئے گا تو اس میں نفس کا معاملہ بھی شامل ہو جائے گا، جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ای الجہاد افضل یا رسول اللہ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تجاہد نفسک فی طاعت اللہ، کہ تو اپنے نفس سے جہاد کرے تاکہ اسے اللہ کا مطیع بنا دے۔ تو جہاد تو یہاں سے 9 منزلیں اس وقت ہم نے گنی تھی جہاد کی، کہ پہلی 3 تو یہ انسان کی ذاتی سطح پر کہ نفس جو ہے وہ آڑے آئے گا، پھر دوسرے، اب ظاہر بات ہے کہ صبح ٹھنڈ ہے، نفس تو چاہے گا کہ آرام کرے، گرم بستر سے نہ نکلیں، لیکن اللہ کا ایک مطالبہ ہے کہ جاؤ باہر نکلو اور وضو کرو پانی سے اور مسجد میں جاؤ۔ اب اس کے دوسرا جہاد تھا کہ شیطان ہے، اب شیطان کو آپ مار تو نہیں سکتے، وہ حضور نے فرمایا کہ آپ کے اندر ایسے گردش کر رہا ہے جیسے کہ خون گردش کر رہا ہے، ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، شیطان تو ایسے گردش کرتا ہے جیسے خون گردش کرتا ہے رگوں کے اندر۔ تو اب اس کو مطیع اور فرما بردار بنانا، جسے اقبال نے کہا تھا کہ کشتن ابلیس کار مشکل است، کہ تم ابلیس کو قتل کر دو، مار دو، یہ مشکل کام ہے، یہ نہیں ہونے والا۔ خوشتراں باشد کے مسلمانش کنی، اچھی بات یہ ہے کہ اسے مسلمان کر لو، مار نہیں سکو گے اسے تابع کر لو۔ مسلمانی کا مطلب کیا ہے؟ فرما بردار تابع کر لو تاکہ وہ تمہارے تابع رہے۔ اور اسی طرح معاشرہ ہے، تو بگڑا ہوا جو معاشرہ ہے وہ بھی انسان کا ساتھ نہیں دیتا، وہ تو کہے گا کہ نہیں یہ کام کرو، دنیا کیا کہے گی، اب تم پاگل ہو گئے ہو، بچوں کو اس سردی میں اٹھا رہے ہو، آج چھٹی کا دن ہے، انہیں ذرا آرام کرنے دو۔ جبکہ آپ جسے آخرت کی فکر ہوگی اب وہ تو کہے گا کہ یہ اٹھیں اور نماز پڑھیں۔ جن کو سکول کی فکر ہوتی ہے وہ کہتے ہیں نہیں، خود بھی 5 بجے مائیں اٹھتی ہیں اور بچوں کو بھی اٹھاتی ہیں اور سکول کے لیے تیار کرتی ہیں، زبردستی بھی کرتی ہیں۔ لیکن جہاں یہ نماز والا معاملہ آ جائے، وہاں وہ معاملہ جو ہے وہ معاشرے کا اگر بگاڑ اس درجے کو پہنچ چکا ہے تو وہ قدریں اور ویلیوز الٹ جاتی ہیں، تو اس کے خلاف بھی سٹینڈ لینا۔ آپ بھلے کہتے رہیں کہ یہ مہندی ہو، دوسری رسومات ہوں، یہ میں نے نہیں کرنی، لیکن خواتین کہتی ہیں کہ یہ ہونا۔ آل والوں کے پاس جاؤ تو وہ بتاتے ہیں کہ نہیں، یہ فلاں آفیسر صاحب کی بیگم صاحبہ تھی، وہ کہتی تھی کہ صاحب کو چھوڑو، یہ آل فلانی دن جو ہے نا وہ ہماری مہندی یا ڈانسنگ کے لیے یہ بک، وہ خود جا کر لیتی۔ تو آج کل تو وہ آزادی نسواں کا دور ہے، آپ نہ بھی پوچھیں تو وہ جا کر خود کر لیں گی ساری چیزیں، انتظامات۔ تو یہ سارے چیزیں جو ہے وہ بگڑا ہوا معاشرہ ہو تو بجائے آگے چلنے کے انسان کو دھکا لگتا ہے اور وہ اور پیچھے ہٹ کر رہ جاتا ہے۔ تو اس کے خلاف جہاد۔ اسی طرح یہ جو دعوت و تبلیغ ہے، دوسرا میدان وہ تھا، اس میں جہاد، اور اس میں جہاد کے 3 لیول ہم نے سمجھے تھے کہ بالحکمہ، موعظۃ الحسنہ و جادلہم باللتی ہی احسن۔ یہ 3 لیول اس میں تھے کہ دین کو دوسروں تک پہنچانے کے، خود عمل پیرا میں 3 لیول آگے، دوسروں کو پہنچانے کے لیے 3 لیول آگے، کہ جب آپ نظریاتی سطح پر، دلائل کی سطح پر اپنے نظریات کو جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ فتح نہیں دلائیں گے، دوسرے کو قائل نہیں کریں گے، تو وہ کوئی آدمی آپ کی بات سننے کو تیار نہیں ہوگا، ظاہر ہے کوئی دلیل کی بنیاد پر ہوگا۔ اور بالحکمہ اس میں ہم نے سمجھا تھا کہ سب سے ٹاپ کا لیول ہے ایک، اور آج کی دنیا جو ہے وہ بالحکمہ والی دنیا ہے۔ بالحکمہ کیا ہے کہ ایک آدمی آج کی دنیا میں چاہتا ہے کہ میں پہلے بات کو سمجھوں پھر مانوں، وہ ایسے ہی نہیں مانتا آپ کی بات، وہ سمجھنا چاہتا ہے بات۔ تو آج کی دنیا میں دل تک راستہ جو جاتا ہے وہ دماغ سے ہوتے ہوئے جاتا ہے، اور اسی میں نے بتایا تھا کہ ابھی وہ جیسے بات بھی کر رہے تھے ہم گفتگو میں پہلے درس سے پہلے کہ جمعہ کے خطبے میں بھی لوگ لیٹ آتے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ اچھا خطبے میں حالانکہ بڑی اچھی باتیں بھی ہوتی ہیں، قیمتی باتیں بھی ہوتی ہیں، لوگ لیٹ آتے ہیں کیونکہ ذہنی سٹرکچر بدل گیا ہے۔ وہ کیا ڈائنامکس بدل گئی ہیں کہ آج کی دنیا میں لوگ پہلے دلیل سے بات سمجھنا چاہتے ہیں، پھر بات ہوتی ہے۔ جیسے پہلے ہمارے اہل علم یا اسلاف بات کرتے تھے کہ یہ بات قرآن حکیم میں آئی ہے،
پھر اس کے بعد کہتے تھے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا، اور پھر کہتے تھے یہ عقل بھی اس بات کو یوں مانتی ہے اور عقلی دلیل یہ ہے، فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا۔ آج ذرا یہ اسلوب الٹ گیا، آج سب سے پہلے آپ بات کرتے ہیں کہ نہیں عقلی طور پر یہ بات یوں ہے، دلیلیں یہ ہیں، فلاں صاحب نے یہ کہا ہے۔ پھر جب کوئی آدمی مان لیتا ہے، عقلی طور پر اس بات کو تسلیم کر لیتا ہے، تو آپ کہتے ہیں ہاں یہ بات قرآن میں بھی آئی ہے، یہ حدیث میں بھی آئی ہے۔ تو آج کا دور جو ہے وہ سائنٹیفک دور ہے، تو سائنٹزم جو ہے اس نے ذہنوں کو اس طرح کر لیا ہے کہ آج ذہن پہلے دلیل مانگتا ہے اور پھر آگے بڑھتے ہیں بات۔ البتہ اس دنیا میں بھی اکثریت جو ہے وہ پھر بھی جذبات کے ساتھ چلتی ہے، کنٹرول ہوتی ہے، لیکن دنیا کو جو لوگ کنٹرول کرتے ہیں اور جن کے پیچھے دنیا چلتی ہے، وہ بہرحال ان کے دلوں تک راستہ جو ہے وہ ذہن سے ہو کر جاتا ہے، انہیں بات جو ہے وہ دلائل سے سمجھانی پڑتی ہے۔ باقی ایک جذباتی اپیل ہوتی ہے، کسی آدمی کو بات جو ہے وہ جذبے میں لگی اور اس نے وہ مانی، دل سے مانی اور چل پڑا آپ کے ساتھ، وہ دلیل نہیں مانگتا، وہ کوئی برہان نہیں مانگتا، وہ کہتا ہے کہ ہاں بات ٹھیک ہے بس چل پڑے۔ اور اس انداز میں یہ زیادہ تر کام ہوتا ہے تبلیغی جماعت کا، وہ جذبات سے اپیل کرتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اسی وقت وہ پھر نقد وصولی بھی کرتے ہیں۔ کیوں نقد وصولی کرتے ہیں؟ کہ جذبات کا تو کوئی پتہ نہیں کب ٹھنڈے پڑ جائیں، لہٰذا ابھی یہ جذبات میں آئے ہیں، جذبہ ابھرا ہے تو جتنے ہیں تو ان کو تو نکالو نا، تاکہ ان کی تربیت ہو، وہ آگے بڑھیں اور جائیں۔ تو وہ اصل میں ان کا جو جسے کہیں نا میتھڈولوجی ہے، وہ اپنے طور طریقے کے اوپر بڑی صحیح ہے کہ وہ صرف جذبات سے اپیل کر رہے ہیں اور جذبات ہی کو لے کر پھر آگے بڑھتے اور چلتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں نے کہا تھا بالحکمہ بڑا ٹاپ کا لیول ہے اور بڑا مشکل لیول ہے کہ آج کے دور میں دین کو، قرآن و سنت کو اس سائنسی لیول پر، اس علمی لیول پر آج کی دنیا میں پیش کرنا، جب تک وہ کام نہیں ہوگا، ظاہر ہے اس کے لیے پھر وقت چاہیے، اس کے لیے دونوں علوم سیکھنے پڑیں گے، یہ علم بھی سیکھنا پڑے گا اور دنیا کا بھی سیکھنا پڑے گا۔ ایسا تو نہیں تھا امام جو ہے وہ غزالی ہوں یا امام ابن تیمیہ ہوں، حافظ ابن قیم ہوں، انہوں نے پہلے وہ علوم سیکھے پھر اس کا جواب دیا، انہی ہتھیاروں سے جواب دیا۔ ایسے تو نہیں ہوتا کہ آپ اپنی دلیل سے جواب دیتے رہیں، نہیں، جو اس زمانے کا اسلوب ہوتا ہے، جو ہتھیار ہوتا ہے، وہی ہتھیار لے کر جو ہے آدمی میدان میں نکلتا ہے۔ دوسرا ایٹم بم اور میزائل لے کر آ جائے اور آپ کہیں میں تلوار سے جو ہے وہ اس کو مقابلہ کروں گا، یہ ہو نہیں سکتا۔ اگر آج کی دنیا میں سائنس اور علم کی دنیا میں علمی اور سائنسی ہتھیار سے جو ہے وہ یہ مقابلہ ہو رہا ہے، یہ جہاد ہو رہا ہے، تو آپ کو بھی اس لیول پر جا کر وہ جہاد جو ہے وہ کرنا پڑے گا۔ اور تیسری ڈائمنشن میں نے بتائی تھی مجادلہ حسنہ۔ مجادلہ حسنہ کیا چیز ہے کہ یہ ویسے تو میں نے کہا تھا کہ یہ دفاعی علم ہے، یہ جتنا بھی کلامی علم ہے دفاعی علم ہے، کہ کوئی اٹیک ہوتا ہے تو اس کا آدمی دفاع کرتا ہے۔ جیسے ذاکر نائک صاحب ہیں تو وہ جتنے لوگ اعتراضات کرتے ہیں تو وہ انہیں اس کے جوابات دیتے ہیں، تو وہ مجادلہ حسنہ ہے جو قرآن نے بیان کیا سورہ نحل کی آیت میں کہ یہ 3 ڈائمنشنز ہیں، بالحکمہ، موعظۃ الحسنہ اور مجادلہ حسنہ، کہ اچھے طریقے سے جواب دو، اگلے کا منہ بند کر دو۔ اس میں کوئی دلیلیں نہیں دینی ہوتی، نہ سمجھانی ہوتی ہے بات، بلکہ اگلے کا منہ بند کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ 3 ڈائمنشنز ہمارے سامنے جو ہے وہ رہنی چاہیے۔ اور پھر اس جہاد کی چھٹی چیز جو آ گئی تھی کہ اس راہ میں جو سختیاں آئیں ان کو جھیلو، ان کو برداشت کرو، صبر، پیسو ریزسٹنس وہ ہوگی، جس کا مکہ میں 12 برس آرڈر آف دی ڈے یہ رہا کہ کفو ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو بندھے رکھو، کوئی جوابی کارروائی نہیں ہوگی، ورنہ ایگزسٹنگ سسٹم جو ہے وہ تمہیں کچل کر رکھ دے گا۔ اور پھر جب پاور ہو، اس قابل ہو، تو اب یہ تھا کہ پھر اقدام کے مرحلے میں آدمی شامل ہوتا ہے، کہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں جا کر اکنامک بلاکٹ آف مکہ وہ ہوا، مکہ کی معاشی ناکہ بندی کر دی، ان کی تجارتی شاہراہوں کو تھریٹ کیا، اور پھر وہ مجبور ہو کر پھر نکلے ہیں، اور پھر میدان میں پھر وہ کنفلکٹ ہوا ہے، وہ تصادم ہوا ہے، اور اس کے نتیجے میں پھر جو ہے وہ یا فتح ہوتی ہے یا پھر شکست ہوتی ہے، پھر اگلا یعنی آخری فیز پھر وہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ اس ساری بات کو یہاں ایک لفظ میں سمو دیا گیا، یہ جو 9 چیزیں ہم نے سمجھی تھیں، اس سارے کو سمجھا دیا گیا کہ اگر اللہ پر ایمان ہے اور وہ شک سے بالا تر ہے تو پھر کیا کرو، وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، جہاد کرو اپنے مالوں سے بھی اور اپنی جانوں سے بھی، یعنی جہاد میں 2 ہی چیزیں کھپیں گی، مال اور جان۔
تیسری چیز آج کے دور میں ذرا شامل کر لی جاتی ہے کہ ٹائم، وقت جو ہے وہ لگے گا، لیکن ساتھ ہی کیا کہتے ہیں منی، وہ وقت ہی ہے کہ جو آپ خریدتے ہیں کسی کے ذہن کو جو ہے وہ خریدتے ہیں، یا خود وہ ذہن بیچ کر کیا کرتے ہیں، اپنا پیسہ وصول کرتے ہیں۔ تو یہ انٹرچینجبل چیزیں ہیں۔ تو بنیادی طور پر تو پھر یہ دو باتیں ہوئی کہ جان اور مال لگا کر آدمی جو ہے وہ جان بھی لگے گی، مال بھی لگے گا۔ ان ساری چیزوں میں جب آپ پڑھیں گے، ظاہر ہے دین سیکھنے سکھانے میں بھی دونوں چیزیں لگیں گی۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ ساری چیزیں پڑھنے پڑھانے میں اس میں پیسے کا بھی خرچ آتا ہے اسٹڈی میں، اور پھر آپ کا وقت بھی لگتا ہے، بغیر وقت کے تو نہیں ہو سکتی۔ نہ ابھی تک کوئی شاید اتنی ایڈوانسمنٹ آئی ہے کہ کوئی جسے کہتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ شاید انسان اس جگہ پر پہنچ جائے کہ نالج جو ہے بائی سرجیکل میتھڈ جو ہے وہ انجیکٹ کر دیا جائے، اور جتنا علم اس وقت تھا وہ انسان کو منتقل ہو جائے، شاید یہ آگے کوئی وقت ہو، لیکن اس وقت تک تو یہ محنت کر کے یہ حاصل کرنا پڑتا ہے۔ تو جان اور مال دونوں لگیں گی۔ البتہ آغاز میں تو مال زیادہ لگتا ہے، لیکن بعد میں آخری مرحلے میں پھر جان کا مرحلہ آ جاتا ہے۔ تو اپنی جانوں سے اور مالوں سے، یہی وجہ ہے کہ سورہ توبہ میں آیت نمبر 111 میں پھر یہ کیا کہہ دیا گیا، ان اللہ اشتری من المؤمنین، وہ کہ اللہ تعالیٰ نے خرید لیے ہیں اہل ایمان سے، انفسہم و اموالہم، ان کی جانیں بھی اور ان کے مال بھی، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، جنت کے بدلے میں یہ دونوں چیزیں لے لی ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ یہاں یہ جو بات کی جا رہی ہے کہ جان اور مال یہاں لگاؤ، لیکن اس کا اجر کہاں ملے گا؟ آخرت میں۔ ادھار کا سودا ہے تو ادھار میں تو تشویش ہوتی ہے، اور دنیا کا ویسے بھی محاورہ کیا ہے، نو نقد نہ تیرا ادھار۔ جس چیز کے 9 روپے نقد مل رہے ہوں وہ 13 ادھار کے مل رہے ہوں تو نہیں دینی چاہیے۔ ادھار میں تو یہ اندیشہ رہتا ہے کیا پتہ وہ 13 کے 13 ہی ڈوب جائیں، ملے ہی نہ، تو جو ملتا ہے وہ مل لیں۔ یہاں سودا سارا کیا ہے؟ ادھار کا ہے، کہ یہاں اس دنیا میں مال بھی کھپاؤ، جان بھی کھپاؤ، اگر تمہیں اس پر بھروسہ ہے، یقین ہے، ملے گا کہاں؟ آخرت میں۔ تو اس جو ہے وہ یعنی تشویش کو رفع کرنے کے لیے جو بات کی گئی، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم و اموالہم بان لہم الجنہ، تو اللہ نے تو خرید لیے ہیں اہل ایمان کی جانیں بھی اور ان کے مال بھی جنت کے بدلے میں، یقاتلون فی سبیل اللہ۔ اب یہاں وہ بات جان والی پہلے آ گئی کہ وہ جنگ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، فیقتلون و یقتلون، قتل ہوتے بھی ہیں اور قتل کرتے بھی ہیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں تو وہ بدر میں انہوں نے 3 4 جو ہے وہ قتل کیے ان کے، اور احد میں کیا ہوئے؟ خود قتل ہو گئے، خود شہید ہو گئے۔ تو قتل کرتے بھی ہیں اور قتل ہوتے بھی ہیں۔ وعدن علیہ حقا، اب یہاں وہ تسلی دی جا رہی ہے کہ یہ وعدہ ہے اس کا سچا۔ یہ دیکھو، یہ کوئی عام دنیا کی روٹین اور اس کا معاہدہ نہیں ہے کہ تم اعتبار کرو یا نہ کرو، یہ اس کا وعدہ ہے سچا۔ فی التوراۃ والانجیل والقرآن، یعنی یہ پیچھے سے پوری طور پر چلا آیا ہے۔ یہ وعدہ اللہ تعالیٰ نے تورات میں بھی کیا، انجیل میں بھی کیا، جو لوگ اس کے راہ پر آئیں گے، اور قرآن میں بھی۔ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ، اور اللہ سے بڑھ کر اپنے عہد کو پورا کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ اگر تمہیں شک نہیں ہے اس ایمان کے اوپر جو ہم پڑھائے تھے، اگر اس کے ایمان میں کوئی شک نہیں ہے تو پھر جان لو کہ اللہ سے بڑھ کر اس وعدے کو پورا کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ اس تشویش کو، جو ادھار کی تشویش ہے، اس کو رفع کیا جا رہا ہے۔ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَایَعْتُم بِهِ، تو بس خوشیاں مناؤ اس بیع پر جو تم نے اس سے کی ہے۔ تم ذرا اندازہ کرو کہ سودا بیچنے والے تم اور خریدنے والا کون ہے؟ اللہ۔ تو ذرا دیکھو نا، بائر کون ہے ذرا، اور تم کون ہو، سیلر کون ہے، بائر کون ہے، ذرا دیکھو تو پارٹی کون ہے، بھروسہ کرو۔ تو تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ یہ سودا کون کر رہا ہے؟ اللہ۔ لوگ دنیا میں قوم کے لیے، قبیلے کے لیے، نظریات کے لیے جانے دیتے ہیں کہ نہیں دیتے؟ آخر جمہوریت بھی دنیا میں آئی تو ایسے ہی آ گئی، 1 کروڑ انسان جو ہے وہ انہوں نے قربانی دی تو آئی۔ کوئی مارکسزم آ گیا تو ایسے ہی آ گیا، 90 لاکھ انسانوں نے جانیں دی تو آ گئی، جانیں تو لوگ دیتے۔
مقاصد کے لیے دیتے ہیں. ہم خود کہتے ہیں کہ یہ ہمارے ملک میں بھی مشہور ہے کہ شہید جمہوریت کے لیے بھی لوگ جانے. تو ذرا اس کا اندازہ کرو کہ تمہاری سودے بازی کس سے ہو رہی ہے. وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہ ہے وہ بڑی کامیابی. اگر سمجھو تو اصل کامیابی ہے. اب اس کے ساتھ ذرا آئیں سمجھیں. ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ بہتر ہے تمہارے لیے. اگر یہ سودا کر لو، اس راہ میں جان اور مال کھپاؤ تو ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو، اگر تمہیں واقعتاً کوئی علم ہے، علم الحقائق ہے، حقیقت کا علم ہے. اور وہ حقیقت کا علم کیا ہے؟ اللہ پر بھروسہ، اللہ پر یقین. ویسے تو یہ محبت بھی انسان کی اور شکر بھی اس درجے میں بڑھتا ہے. کہتے ہیں نا کہ جتنی اللہ کی معرفت ہوگی اتنا ہی انسان اللہ پر یقین اور ایمان بڑھتا چلا جاتا ہے. تو ذرا اس کا تصور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو سیٹ کیسے کیا ہے ہمارے لیے. ایک چھوٹی سی میں مثال اگر دے دوں، ہم پوری کائنات میں اس وقت پورے سیاروں پر ڈھونڈ رہے ہیں کہیں آکسیجن مل جائے، چونکہ آکسیجن کے بغیر ہم تو نہیں زندہ رہ سکتے رہنے. تو کہیں ملی؟ ابھی تو کہیں نہیں ملی آکسیجن. اب ذرا تصور کریں کہ ہاسپٹل میں ایک بچے کو انکوبیٹر میں رکھا جاتا. رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے؟ چھوڑ کہ یہ ابھی سانس اس طرح نہیں لے رہا، یہ بچ نہیں سکتا، لہٰذا اس کے لیے انکوبیٹر ضروری ہے. تو ذرا آپ تصور کریں کہ اس رب نے ہمیں سارے اس انکوبیٹر کے اندر رکھ کر پال رہا ہے. وہ جو سورہ بنی اسرائیل میں آتا ہے نا کہ ہم انسان کو گود میں اٹھائے پھرتے رہے خشکی اور تری میں، ہم نے اس کو سنبھالا اور پالا ہے. تو ذرا یہی تصور کریں ذرا اس بچے کا کہ جس طرح وہ معصوم انکوبیٹر میں ہوتا ہے، ہمارے رب نے ہمیں اس انکوبیٹر میں رکھ کر آکسیجن اور پانی دے کر یہ پال رہا ہے. تو ذرا اس کے تصور کریں اس کے احسانات کا کہ وہ یہ زندگی کس نے دی ہے؟ اس نے دی ہے، اور وہ اس کو جو ہے وہ سنبھالے ہوئے پال رہا ہے. تو پھر کوئی اگر یہ تمہیں علم ہو، ان کنتم تعلمون، اگر یہ ساری باتیں تم جانتے ہو تو یہ بہتر ہے. وہ سورہ روم میں آتا ہے کہ یہ تو دنیا کا جو علم ہے اس کے بھی ظاہری کو جانتے ہیں، دنیا کے بھی ظاہری کی ان کی معلومات ہے، دنیا کی بھی اصل حقیقت تو نہیں معلوم انہیں، ورنہ یہ بھروسہ کرتے اللہ کے لیے پیچھے کیوں ہٹتے. تو ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، تو تمہارے لیے یہ بہتر ہے اگر واقعتاً تمہیں علم حاصل ہے، اگر واقعتاً تم سمجھدار ہو، جانتے ہو، تو یہ بہتر ہے یہ راستہ اگر یہ اپناؤ اور یہ اختیار کرو. آگے فرمایا یغفر لکم ذنوبکم. یہ خیر کے دو پہلو کیا ہے؟ ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، تو اس میں بہتری کی اب تشریح آ رہی ہے. یہ اصل میں آگے تشریح ہے ذالکم خیر لکم. تو کیا ہے؟ یغفر لکم ذنوبکم، وہ کیا کرے گا؟ نمبر ایک، تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور تمہیں داخل کرے گا ان باغات میں کہ جن کے دامن میں نہریں بہتی ہوں گی. وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ، اور اس میں رہنے کا سامان ہوگا، پاکیزہ گھر ہوں گے ان فی جنات عدن، یعنی ان ریزیڈنشل گارڈنز کے اندر، جسے کہیں گے رہائشی باغات. جنات عدن کہتے ہیں یعنی رہائشی باغات، فارم ہاؤسز. آج کی اصطلاح میں تو کہیں گے کہ وہ فارم ہاؤسز ہوں گے جس میں تمہارے لیے رہنے کا بندوبست کیا جائے گا ان جنات کے اندر، ان باغوں کے اندر. ذالک الفوز العظیم، یہ ہے بڑی کامیابی. اصل کامیابی اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ یہ. وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا، اور دوسری چیز جو تمہیں پسند ہے. اچھا، یہ بھی ذالکم خیر لکم کی تشریح ہو رہی ہے ابھی، کہ ایک چیز جو اللہ کے نزدیک سب سے بڑی کامیابی کیا ہے؟ تم سے درگزر کرے اور تمہیں جنت میں داخل کر دے، ان باغات میں داخل کر دے، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے. اور وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا، اور ایک چیز جو تمہیں پسند ہے وہ کیا ہے؟ نصر من اللہ وفتح قریب، اللہ کی طرف سے مدد اور فتح قریبی.
یعنی وَنَصْرٌ مِّنَ اللَّہِ، اور مدد آیا چاہتی ہے اللہ سے، وَفَتْحٌ قریب، اور فتح بھی تمہارے قدم چومنے کو تیار ہے، یہ تمہیں جو ہے وہ تمہیں پسند ہے، وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور خوشخبری دے دیجیے اہل ایمان کو۔ اب یہاں دیکھیں کہ دو چیزیں کہیں گئیں کہ ذالکم خیر لکم، تمہارے لیے بہتر ہے، آخرت کے اعتبار سے تو جنت بہتر ہے، اللہ نے کہا یہ ہے نمبر 1، اور تمہیں جو پسند ہے دنیا کے اعتبار سے وہ کیا ہے، کو اللہ کی مدد بھی آئے۔ انسان جو ہے ذرا یہ اس کی کمزوری ہے، خلق الانسان ضعیفا، کہ وہ دنیا میں بھی اپنے نتائج جو ہے وہ دیکھنا چاہتا ہے، اپنی محنت کے، اپنی کوشش کے، کہ کوئی ثمرہ بھی نکلا ہے، کوئی نتیجہ نکلا ہے کہ نہیں نکلا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ اس کے نزدیک تو دوسرے درجے کی چیز ہے، اور یہ کوئی ہر حال میں ضروری بھی نہیں ہے۔ امام راضی کہتے ہیں کہ بلکہ اس میں تو یہ تو ذرا زجر کا سا انداز ہے، تحقیر کا سا ہے کہ تمہیں تو یہ پسند ہے دوسری، جبکہ اللہ کے نزدیک اصل شے کیا ہے، آخرت کی کامیابی۔ اور اسی میں یہ بات بھی سمجھ لیں کہ اصل شے ہے ہی اللہ کی رضا اور آخرت کی کامیابی۔ جہاں تک نصب العین کا تعلق ہے، گول کا تعلق ہے، مقصد کا تعلق ہے، وہ انسان کا یہی رہنا چاہیے، وہ دین کی تبلیغ اور دین کی سربلندی بھی نصب العین نہ ہو۔ جیسے نماز کیا ہے، نماز فرض ہے، نماز نصب العین نہیں ہے۔ نماز کس لیے پڑھ رہے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے، اقیم الصلاۃ لذکری، اس کا کوئی مقصد ہے۔ پچھلی دفعہ جیسے میں نے مثال آپ کو ایک سمجھائی تھی کہ ایک ہے ٹریفک قوانین، آپ کو لائسنس ملنے سے پہلے وہ سارے آنے چاہیے، یہ سگنلز ہیں، یہ سائنز ہیں، یہ ریڈ سگنل ہے، یہ جو ہے وہ گرین سگنل ہے، یہ جو ہے وہ یلو ہے، یا یہ اورنج ہے، یہ فلاں ہے، اور یہ ان سمبل سے، یہ سارے آپ نے سیکھ لیے۔ کس لیے سیکھ لیے، روڈ کے اوپر چلنے کے لیے۔ یہ قواعد و ضوابط جسے کہیں گے، یہ زندگی گزارنے کے یا روڈ پر چلنے کے، شاہراہ زندگی کو ابھی چھوڑ دو، شاہراہ زندگی جیسے ہے اسی طرح یہ جو شاہراہ ہے اس پر چلنے کے یہ قواعد و ضوابط ہیں جو آپ نے سیکھے اس روڈ پر چلنے کے لیے۔ لیکن اصل مقصد کیا ہے، آپ نے اس روڈ پر جانا کہاں ہے۔ ایک آدمی نے اگر وہ سارے قواعد و ضوابط سیکھ لیے اور یہ نہیں پتا کہاں جانا ہے، تو وہ تو پھر کھنہ پل اور فضائیہ کے درمیان چکر ہی لگاتا رہے گا، مڑ کے آئے یہاں گیا اور پھر گیا، کیونکہ یہ پتہ ہی نہیں جانا کہاں ہے۔ تو قواعد و ضوابط اپنی جگہ سیکھنے ضروری ہے، لیکن یہ بھی ہو کہ وہ منزل کیا ہے، وہ مقصد کیا ہے۔ اسی طرح یہ نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، قربانی ہو، یہ سارے کیا ہیں، یہ وہ قواعد و ضوابط ہیں زندگی گزارنے کے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائے ہیں، لیکن مقصد کیا ہے، وہ منزل کیا ہے، وہ بھی ہمارے سامنے رہنی چاہیے۔ تو منزل اور مقصد اللہ کی رضا اور اخروی کامیابی کے علاوہ کوئی اور شے نہیں ہونی چاہیے۔ اگر یہ ہوتی ہے تو پھر انسان جو ہے بائی ہک اینڈ کرک وہ چیزیں کرنے کی کوشش کرتا ہے، ورنہ انسان اللہ کی اس رضا کے مطابق پھر چلتا ہے۔ کیوں؟ اس کو سمجھ لیں کہ انسان کا اختیار تو ایک آدمی کے بدلنے پر بھی نہیں ہے۔ اِنَّکَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ۔ ایک انسان کو بھی آپ تبدیل نہیں کر سکتے۔ کجا یہ کہ ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ ہم کیا کریں گے، پورے ملک اور پوری دنیا کا نظام بدلیں گے، عالمی نظام بدلیں گے۔ تو اصل میں اس کو دیکھیں، وہ نظام بدلنا، وہ کوشش کرنا فرض ہے۔ جیسے نماز فرض ہے، ایسے وہ کوشش کرنا فرض ہے، وہ بدل دینا فرض نہیں ہے۔ اس مقصد کے درجے میں صرف اللہ تعالیٰ کی رضا اور آخرت کی نجات ہے، اخروی کامیابی ہے۔ یہ چیز اگر سائیڈ لائن ہو جاتی ہے تو پھر بہت ساری باتیں آتی ہیں۔ بلکہ ہندی فلسفہ آپ کو سمجھا دوں، ہندوؤں کے اندر بھی یہ تین چیزیں پائی جاتی ہیں۔ ان کے ہاں ایک جنان مارگ۔ جنان مارگ کیا ہے؟ علم کے ذریعے اس تک پہنچنا، علم کے ذریعے معرفت حاصل کرنا۔ اور ایک ہے بھکتی مارگ، وہ کیا ہے؟ عبادت کے ذریعے اللہ کے ساتھ تعلق رکھنا، معرفت قائم کرنا۔
اس تک پہنچنا، یعنی انسان ریاضت و عبادت کے ذریعے پہنچے، ایک علم کے ذریعے، اور ایک ہے اسے کہتے ہیں کرما مارگ۔ کرما مارگ کیا ہے؟ محنت اور کوشش کر کے، محنت اور کوشش۔ اچھا کچھ یہ انسانوں کے مزاج ہوتے ہیں نا، بعض انسانوں کے مزاج ہیں وہ بیٹھ کر نہیں اسٹڈی کر سکتے، نہیں پڑھ سکتے، وہ بھاگ دوڑ، ایکٹیو زیادہ ہوتے ہیں، فعال زیادہ ہوتے ہیں، وہ جسے کہہ رہے ایکسٹروورٹ زیادہ ہوتے ہیں، وہ بھاگ دوڑ، ان کے اندر فعالیت زیادہ ہوتی ہے۔ تو اس میں ہندوازم میں ہے کہ وہ لوگ جو اس مزاج کے ہوں، فعال پسند ہوں، بھاگ دوڑ کر رہے ہوں، وہ نتیجے سے اپنے جو عمل ہے اس کے نتیجے سے اپنے آپ کو ڈیٹیچ کر لیں۔ ہاں، جب تک وہ ڈیٹیچ نہیں کریں گے وہ اس تک نہیں پہنچ سکتے۔ وہ نے جو 3 شعبے کیے نا، ہر ایک کی کچھ شرائط لکھی ہے نا، کہ آپ فعال ہوئیں، بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، کس کی خاطر کر رہے ہیں؟ اللہ کی خاطر۔ جس کو میں یوں کہوں گا کہ آپ نے یہ بھاگ دوڑ شروع کی کہ اللہ تعالیٰ کا دین آ جائے، پہنچانے میں آ جائے یا قائم کرنے میں آ جائے، دونوں چیزیں ہیں، میں کر رہا ہوں، لیکن اس کے نتائج سے ڈیٹیچ ہو کر، اس کے آپ مکلف نہیں ہیں۔ ہاں مکلف نہیں ہے، لہذا ڈیٹیچ ہو کے کریں گے۔ اگر آپ مکلف سمجھنا شروع کر دیں گے پھر آپ کچھ اور طریقے بھی پھر جائز ناجائز شروع کر دیں گے، بھئی ایسے نہیں ہو رہا تو ایسے کرنے، جائز ہے نا۔ بھئی میں یہاں درس قرآن کرنا چاہ رہا ہوں اور لودھی صاحب ایسے زبردست وکیل ہے، یہ کرنے نہیں دیتے، یہ اللہ کا کام ہے، یہ کرنے نہیں دے رہے، اور میرے پاس بندے ہیں، کوئی خفیہ پاور بھی ہے، تو کیوں نہ ان کا پتہ صاف کر دیا جائے، یا یہ مسنگ پرسن ہو جائے، میں اتنی بڑی طاقت میں ہوں، یا یہ کہیں مروا دیے جائے۔ پھر یہ چیزیں تصورات پھر آ جاتے ہیں۔ تو اپنی اس جد و جہد کے اندر جو ہے وہ ڈیٹیچمنٹ بھی ہو، جیسے کرما مارگ کی خصوصیت جو، تو وہ یہاں بھی ہے کہ جو آپ کر رہے ہیں، اچھا اسے ہمارے ہاں ذرا محاورتاً کیا کہتے تھے، نیکی کر اور دریا میں ڈال۔ آسان سادہ زبان میں اس فلسفے کو یوں سمجھا دیا کہ آپ نیکی اور بھلائی کر رہے ہیں اور اس کا نتیجہ متوقع رکھیں، اس کی غرض سے نہ کریں۔ جیسے کہ وہاں سورہ لیل میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کی گئی کہ وہ تو اپنا مال اس لیے خرچ کر رہے ہیں کہ اس کی رضا کے لیے۔ وہ جو ان کے والد نے ان سے کہا تھا، اے ابو بکر، میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہیں بڑا شوق ہے ان چیزوں کا، تم غلام آزاد کر رہے ہو، مال خرچ کر رہے ہو، تو یہ کوئی ذرا ڈھنگ سے کرو نا۔ تم نے بلال کو آزاد کروا لیا ہے، یہ زنیرہ کو آزاد کروا دیا ہے، یہ تو بڑے کمزور سے اور لاچار سے اور ہیں ایسے ہی، تو کوئی غلام ہی آزاد کرنا ذرا تگڑے قسم کے کراؤ، کوئی لونڈیاں آزاد، ذرا کبھی کام آئے ہمارے، کوئی مشکل پڑ جائے، کوئی احسان تو مانے۔ تو اس پر آیات یہ اتری کہ نہیں، ان کا یہ مقصد ہی نہیں ہے، کوئی احسان کا بدلہ انہیں نہیں چاہیے، وہ تو اس کے لیے کر رہے ہیں۔ تو یہ ڈیٹیچمنٹ جو ہے نا، یہ اس حوالے سے بڑی ضروری ہے کہ جو لوگ اس راہ پر کام کر رہے ہوں وہ اپنے ان نتائج سے بے پرواہ ہو کر کریں گے تو تب ہوگا، ورنہ یہ اسلامی تحریکیں جو ہے اسی سبب سے پھر ناکامی کا شکار بھی ہوتی ہیں کہ چلو اس راستے سے نہیں ہو رہا تو الیکشن کے راستے سے شاید آ جائیں، وہاں چل پڑیں، تو پھر مختلف راستے انسان اختیار کرتا ہے اس کامیابی کی طرف۔ کوشش میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ کر دینا والا معاملہ پھر پوری تربیتی نظام کے اوپر اور سوچ کے اوپر پھر اثر انداز ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ جو بات ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑی کامیابی ہے کہ آخرت میں کامیاب ہو جائے۔ وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا، اور ایک دوسری چیز جو تمہیں بڑی پسند ہے۔ اچھا اس سے ایک مسئلہ اور بھی حل ہوتا ہے اس آیت سے۔ سورہ آل عمران میں آپ کو معلوم ہے کہ آخری جو 6 رکوع ہیں، یعنی جو اس کا نصف ثانی ہے، سورہ آل عمران کے 20 رکوع ہے، پہلے 10 میں تو سابقہ امت مسلمہ میں سے بنی اسرائیل کا جو گروہ ہے اہل کتاب میں سے نصارہ، ان سے خطاب ہے،
اور جو دوسرے 10 گروہ ہیں وہ موجودہ امت مسلمہ سے خطاب ہے، جس میں سے پہلے 2 رکوع جو تمہیدی ہیں، پھر 6 رکوع جو ہے وہ مسلسل غزوہ احد پر تبصرہ آیا ہے اس میں۔ اور اس تبصرے میں آپ کو معلوم ہے کہ وہ جو تبصرہ کیا گیا کہ وہ جو 50 تیر انداز جو مقرر کیے گئے تھے وہاں پر، تو وہ جو 50 تیر انداز جو تھے، تو پہلے حملے میں تو کیا ہوئی، مشرکین کو شکست ہو گئی، بھاگ رہے تھے وہ، تو خالد ابن ولید نے دیکھ لیا کہ اوپر درہ خالی ہو رہا ہے، وہ جو پوسٹ ہے وہ خالی ہو رہی ہے، لوگ نیچے اتر رہے ہیں، تو انہوں نے گھوم کر پھر پیچھے سے حملہ کیا اور وہ فتح جو ہے وہ شکست میں بدل گئی۔ تو ان تیر اندازوں کے متعلق جو ہے وہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جب انہوں نے مما آرا کا، جب انہوں نے اس چیز کو دیکھ لیا جو انہیں بڑی محبوب تھی، مال غنیمت، تو یہی غلطی ہے، اور یہ غلطی کس اعتبار سے ہے؟ وہاں مال غنیمت نہیں ہو سکتا، وہ چیز جو تمہیں بڑی محبوب ہے وہ فتح، کیونکہ مال غنیمت کا قانون تو اس سے پہلے آ چکا تھا غزوہ بدر میں۔ غزوہ بدر میں تو قانون یہ آ گیا تھا جو پیرے پر بھی ہے اس کو تو اس کا حصہ ملے گا، کیونکہ غزوہ بدر سے پہلے تو یہ قانون یہ تھا نا کہ جو جس کے ہاتھ لگ گیا، جتنا جس نے جمع کر لیا، لیکن غزوہ بدر کے اندر پورا قانون آ گیا۔ وہ آپ کو یاد ہوگا کہ سورہ انفال میں یسألونک عن الانفال، یہ آپ سے اس مال غنیمت، نفل کہتے ہیں اضافی شے کو، بھائی اصل شے تو فتح ہے نا، مال غنیمت تو اضافی ایڈیشنل ہے، تو یہ اس ایڈیشنل کے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں، تو وہاں پھر قانون کیا آیا کہ پہلا تو زمین کھینچ دی نا سب کے نیچے سے، پاؤں کے نیچے سے، کس کا ہے؟ سب کا سب اللہ اور اس کے رسول، کسی کو کچھ نہیں ملے۔ پھر جب امن ہو گیا تو پھر بتایا کہ نہیں، یہ جو ہے اس کا 80% کس کا ہے؟ مجاہدین کا، اور 20% وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے کھاتے میں جائے گا، یعنی 4 حصے مجاہدین میں اور 5واں حصہ خمس للہ۔ تو خمس جو تھا وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے، پھر اس کی مختلف مدات آئی کہ خمس کیسے تقسیم ہوگا، کس طرح ہوگا، اور پھر مجاہدین کے لیے بھی ہوا کہ جس کی سواری ہے اس کو 2 حصہ ملے گا اور جو پیادہ ہے اس کو اکیرا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس زمانے میں جس کے پاس کوئی سواری تھی اس کا بندوبست بھی اس نے خود کرنا ہوتا تھا نا، جیسے آپ کسی مہم میں وہ کوئی اپنی گاڑی لے کر جائیں تو پیٹرول تو آج کل ٹھیک ہے وہ پارٹیاں یا گورنمنٹ بھر دیتی ہے، لیکن اس زمانے میں جب والنٹیئرز کا معاملہ ہوگا تو پیٹرول آپ کو اپنا ڈال کر جب جانا ہے، تو گاڑی کا خرچہ بھی گویا اللہ تعالیٰ کمپنسیٹ کر رہے ہیں کہ اس کو 2 ملنا چاہیے، تو وہ گھوڑا تھا یا جو بھی اونٹ تھا اس کا اخراجات بھی مل رہے ہیں ساتھ۔ تو وہ تو غزوہ بدر میں تو قوانین آ گئے، تو وہاں جو زیادہ غلط فہمی پیدا ہوئی، جو بحث ہوئی کہ مال غنیمت، تو نہیں، وہ فتح ہوگی۔ اس آیت کی روح سے اگر دیکھیں گے تو وہ فتح ہے کہ جو انہیں جب فتح ہوئی تو وہ اس فتح کی خوشی میں پھر آئے، مال غنیمت اس میں بھی ثانوی چیز آ جائے گی، اصل شے ہے فتح۔ وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا، اور وہ دوسری چیز جو تمہیں پسند ہے، نصر من اللہ وفتح قریب، اللہ کی مدد بھی آیا چاہتی ہے اور فتح بھی، کامیابی بھی تمہارے قدم چومے گی، لیکن یہ ہر حال میں نہیں ہے، پہلی بات۔ دوسری یہ سمجھ لیں، اس کامیابی کی اصل کامیابی تو اللہ کے ہاں کامیابی ہے کہ وہ انسان دوزخ سے بچ جائے اور جنت میں چلا جائے، ورنہ اگر اس کو اصل کامیابی قرار دے دیا جائے تو یہ بتائیں کہ جو لوگ مکہ میں شہید ہو گئے انہوں نے تو کوئی دنیا کی کامیابی نہیں دیکھی، وہ ناکام ہو گئے۔ جب بہت سارے انبیاء آئے اور ایسے ہی چلے گئے تو وہ کیا وہ ناکام ہو گئے؟ نہیں، وہ کامیاب ہیں، انہوں نے اللہ کی طرف سے جو ڈیوٹی تھی وہ پوری کی تو اس کے ہاں کامیاب قرار پائے۔ ویسے بھی دیکھیں تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر آ رہا تھا، انہوں نے اسلام کی کون سی کامیابی دیکھی؟ ابھی تو سارے وہ اس تھریٹ میں ہی تھے۔ تو بہرحال اصل شے تو کامیابی کی وہ، لیکن دوسری چیز یہاں ہے کہ اکثر یہاں یہ بھی چیز سمجھ میں آئی ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے ہمیں جب پڑھایا تو سمجھائی کہ اکثر مفسرین نے یہاں فتح سے مراد و فتح قریب، کہ فتح بھی قریب ہی ہے، اس سے فتح مکہ لیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کا خیال تھا کہ نہیں، اس سے مراد جو ہے یا تو صلح حدیبیہ ہے، کیونکہ فتح مکہ کا قرآن نے کوئی دنیاوی اعتبار سے اس کا کوئی اتنا ذکر ہی نہیں کیا، فتح مکہ کو اتنی اہمیت نہیں دی،
جبکہ صلح حدیبیہ کو انا فتحنا لکا فتح مبینہ بہت بڑی فتح قرار دیا، اور اس میں میں نے شاید بیان بھی کیا تھا کہ کیوں اتنی بڑی فتح قرار دیا کہ اس وقت ان کو تسلیم کیا گیا ایز اے پارٹی کی حیثیت سے، اس سے پہلے تو کوئی انہیں قبول ہی نہیں رہا تھا۔ تو صلح کا مطلب کیا ہوتا ہے، معاہدے کا مطلب کیا ہے، اس نے دوسری پارٹی نے آپ کو ایک پارٹی تسلیم کر لیا، پہلے آپ کا وجود ہی تسلیم کوئی نہیں کر رہا تھا۔ اسی لیے یہ جو مذاکرات ہوتے ہیں دوسری پارٹیوں سے، دہشت گردوں سے، وہ زور دیتے ہیں مذاکرات پر، تو جو اصل سٹیبل گورنمنٹ ہوتی ہے وہ نہیں کرتی، تو مذاکرات کرنے کا مطلب ہے ہاں ان کو فریق کی حیثیت سے ایکسیپٹ کر لیا آپ نے۔ اب یہ جو بات آ گئی کہ وہ کہتے تھے کہ یا تو یہ ہے اور یا یہ فتح کی خوشخبری سنائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احزاب کے بعد کہ اس سال کے بعد قریش تمہارے اوپر چڑھ کر نہیں آئیں گے بلکہ تم ان پر جاؤ گے، حملہ آور ہو گے۔ وہ چونکہ اس کا زمانہ نزول اس سے معین کرتے ہیں، اس میں بھی بحث ہے، تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ اس کا زمانہ نزول اس سن 5 سے یا 6 سے پھر ہوتا ہے، سن 8 کے بعد کا نہیں ہوتا یا اس سے پہلے، کہ یہ بالکل غزوہ احزاب کے ساتھ اور صلح حدیبیہ کے ساتھ متصلاً پہلے جو ہے یہ صورت آئی ہے۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور اہل ایمان کو خوشخبری سنا دیجئے۔ میں دیکھوں میں آیت جو ہے وہ پڑھی لوں اگلی۔ اب اس سے اگلی بات، یہ جو آخری آیت ہے اس سورت کی، یہ اپنے حجم کے اعتبار سے تو پہلی 4 آیات کے برابر ہے، لیکن اس ایک آیت کے اندر جو ہے وہ جو چیز بیان کی گئی ہے وہ سمجھنے کی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو کیا کرو، اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ اب اسی سارے کنٹیکس میں دیکھیں کہ یعنی جو لوگ یہ کام کریں گے، اپنی جان و مال کو کھپائیں گے اس مقصد کے لیے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد تھا، تو وہ انہیں اللہ کیا کہہ رہا ہے، مددگار، اللہ کے کیا کرو، مددگار بن جاؤ۔ ویسے تو اس بات کو سمجھیں کہ خالق اور مخلوق کا تعلق کیا، مخلوق کیا اس کی مدد کرے گی، لیکن اللہ تعالیٰ انہیں مقام دے رہا ہے کہ وہ لوگ جو یہ کام کریں گے وہ کیا ہوں گے، اللہ کے مددگار۔ اور اگر قرآن میں کوئی سب سے بڑا مقام کسی انسان کو دیا جا سکتا ہے تو وہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات میں سے کسی کو کیا کہے، میرا مددگار۔ ویسے تو محبوب ہونا بھی ایک مقام ہے، لیکن یہ مقام اس سے بڑھ کر آ جاتا ہے کہ کوئی یہ کہے کہ تم میرے مددگار ہو، اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ اور اللہ کے مددگار کس سینس میں بن جاؤ، یہ جب آگے ہم تفصیل سے پڑھیں گے تو 2 باتیں، اب وقت تھوڑا ہے تو میں چاہ رہا ہوں کہ اس آیت کو بھی کور کر لوں۔ اللہ کے مددگار بھی بن جاؤ اور اللہ کے رسول کے مددگار بھی بن جاؤ، یہ 2 نسبتیں مدد کی بھی آ جائیں گی آگے، کہ نمبر 1 اللہ کا مدد، جو یہ کام کرے گا دین کا کام، وہ اللہ کا بھی مددگار اور اللہ کے رسول کا بھی مددگار۔ ساتھی کے معنوں میں نہیں ہے، ساتھی کے معنوں میں نہیں ہے، اللہ کا ساتھی نہیں، انصار نصرت وہ تو ہے ہی، اس میں مدد کے معنوں میں آتا ہے۔ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری اللہ، جیسا کہ کہا تھا عیسیٰ ابن مریم نے حواریوں سے، من انصاری اللہ، کہ کون ہے میرا مددگار اللہ کی طرف، اللہ کی راہ میں، ہاں کون ہے میرا مددگار اللہ کی راہ میں۔ تو قال الحواریون نحن انصار اللہ، انہوں نے یہ نہیں کہا ہم آپ کے مددگار ہیں، حضرت عیسیٰ نے کیا کہا، کون ہے میرا مددگار اللہ کی راہ میں۔ تو حواریوں نے کیا کہا، نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ اب وہ پھر بات لمبی ہو جائے گی کہ اللہ کے کوئی کھیت جوتنے تھے، کوئی فصلیں کاٹنی تھی، کہ کس کام کے لیے مدد کرنی ہے۔ اچھا، اس میں حواری کی بحث بڑی دلچسپ آ جائے گی۔ حواری ویسے تو یہ لفظ نکلا ہے حور، جیسے حور بھی قرآن حکیم میں ہم پڑھتے ہیں، ویسے بھی ہمارے دین میں بڑا دلچسپ موضوع ہے حور کا۔ حور یہ سفید رنگت والی،
جسے ہو اس سے غور. تو حواری یہاں کیوں آیا ہے؟ ایک تو اس کے معنی یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ جو آتا ہے نا قرآن ومن حسا عیسیٰ، جب عیسیٰ علیہ السلام نے من الکفر ان کے کفر کو محسوس کیا کہ جب وہ ان کی جو عظیم قیادت ہے یا جو ان کے علماء ہیں جو ایلیٹ ہیں وہ ماننے کو تیار نہ ہوئے، تو اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بار مضافات میں نکلے ہیں. اور وہ گلیلی جھیل جو ہے اس کے کنارے یہ جو دھوبی تھے کپڑے دھو رہے تھے. تو دھوبی حواری اس لیے دھوبیوں کو بھی کہتے ہیں کہ وہ کپڑے کو صاف کر دیتے ہیں، میل کچیل نکال کر تو وہ صاف کر، انہیں حواری کہا گیا. تو ان پر ایمان لانے والے پہلے کون تھے؟ یہ دھوبی تھے، تو اس لیے انہیں حواری کہا گیا. اور بلکہ وہ واعظ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بڑا مشہور ہے کہ آؤ کپڑوں کے دھونے والوں میں تمہیں انسانوں کا دھونا سکھاؤں، ان کا میل کچیل دور کرنا سکھاؤں. اور مچھیروں سے کہا اے مچھیروں آؤ میں تمہیں انسانوں کا شکار کرنا بتاؤں کہ انہیں پکڑ کر اس کام کے لیے کیسے لانا ہے، اس مقصد کے لیے. ظاہر ہے کام تو انسانوں سے ہوگا. ویسے تو یہ جو مقامات ہیں دونوں قرآن حکیم میں 2 3 جگہ اوپر والا یہ بھی آئے، بے شمار جگہ پر آئے. والذین معہ، یہ کام یعنی یہ جو دین کا کام ہے یہ مجھ سے اکیلے نہیں ہوگا. دیکھیں دعوت و تبلیغ اکیلا آدمی بھی کر سکتا ہے، لیکن دین کی اقامت کا کام، اس کو قائم کرنے کا کام یہ اکیلا آدمی نہیں کر سکتا. اس کے لیے اعوان و انصار چاہیے، اس کے لیے مددگار چاہیے. والذین معہ، اور وہ جو لوگ آپ کے ساتھ بھی تھے وہ آتے ہیں ساتھ. تو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ آئے ہی نہیں تو اگلا کام ہی نہیں ہوا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اسی صورت میں ہم پڑھ آئے تھے کہ 6 لاکھ آ گئے لیکن اگلا کام کرنے کو تیار ہی نہیں ہوئے تو نہیں ہوا. تو یہ حواری اس سے بھی. اچھا ایک معنی پھر بعد میں اور بھی لیے لوگوں نے حواری کے کہ یہ وہ لوگ تھے کہ جو خالص ہونے کے معنوں میں، جیسے کپڑے کے اوپر کوئی سیاہی نہیں رہتی ایسے خالص ہو گئے وہ لوگ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ. یہ ان معنوں میں بھی آیا، یا ان کو ان معنوں میں بھی لیا گیا کہ یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے پھر باقی دنیا میں لوگوں کا تزکیہ کیا، ان کے دلوں کو صاف کیا. ظاہر ہے دنیا میں جو عیسائیت پھیلی ہے یہ انہی 12 لوگوں کی محنت ہے. ویسے تو کہا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر کوئی 300 کے لگ بھگ لوگ ایمان لائے. ایک ان سے ٹیکسلا بھی آئے تھے، ٹیکسلا میں اچھا جو شرکت کر تو بہرحال بڑی انہوں نے جو ہے نا عظیمت کی راہیں بڑی مرتب کی ہے. ان 12 آدمیوں میں جو یعنی جو 12 حواری کہلائے وہ تھے کہ جو ہر وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہتے تھے. یعنی 300 کے لگ بھگ تو کہتے ایمان لائے، لیکن 12 وہ تھے کہ جو ہر وقت ان کے ساتھ رہتے، خالص ہو گئے. اور اس کو حدیث میں بھی ان الفاظ کو استعمال کیا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کے کچھ حواری ہوتے ہیں، اور میری امت میں میرا حواری کون ہے؟ میری امت میں جیسے کہا نا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہ میری امت کا محدث یہ ہے، تو میری امت کا حواری ہے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زبیر. زبیر کیا ہے؟ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہے؟ یہ میری امت کے حواری ہے. جو عبداللہ ابن جی عبداللہ ابن زبیر جن کے بیٹے تھے بعد میں. صحابہ نہیں جی صحابہ کو حواری نہیں کہا. نہیں صحابی تو تھے نا. ہاں نہیں اصل میں وہ یہ جو ہے نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں سے بعض کو یہ خصوصی فضیلتیں دی ہیں، خصوصی القاب دی ہیں. ارحم امتی بے امتی، یہ ہم خطبے میں بھی چاروں کا پڑھتے ہیں. واشدہم فی امر اللہ عمر واقضاہم علی، سارا کرتے ہیں نا. تو یہ سارا کے یہ، اور اسی طرح باقیوں کو بھی دی ہے. واقرؤ، قرآن کے سب سے بڑے عالم اور پڑھنے والے ابی ابن کعب. نہیں حضور نے ان کو کہا، وہ عبداللہ ابن عباس کو تو حبر الامہ کہا گیا کہ امت کے سب سے بڑے عالم. اور تیسرا ان کے لیے تو حضور نے دعا کی تھی کہ اللہ ان کو دین کی سمجھ عطا فرما دے. یہ لیکن یہ جو افضل التفصیل کا صیغہ دیا ہے نا یہ بعض صحابہ کو، جیسے کہا کہ حلال اور حرام کے جاننے والے میری امت میں سب سے بڑھ کر معاذ ابن جبل ہے. یعنی حلال اور حرام کا مسئلہ ہو تو سب سے بڑھ کر جاننے والے وہ ہیں. تو اسی طرح کہا کہ حواری، اگر میں جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا کہ ہر نبی کا کوئی نہ کوئی محدث ہوتا ہے، اور میرے محدث نہیں محدث
یہ بھی فرق ہے دال کے زیر کے ساتھ اور دال کے زبر کے ساتھ۔ محدث تو وہ ہوتا ہے کہ جس نے حدیثیں جمع کی، حدیث کا علم ہے، حدیثیں کلیکٹ کرنے والے، وہ محدث۔ دال کے زبر کے ساتھ جب پڑھیں گے تو یہ ہوتا ہے کہ وہ جس کی زبان سے اللہ تعالیٰ کلام کرے۔ تو یعنی بہت سارے مواقع آپ کو معلوم ہے کہ وہ بھی آئے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بات کر رہے ہیں تو وہ گویا کہ کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھی، اس کے اوپر تصدیق میں آیات پہ اتری۔ بہرحال تو حواریوں کی ہم بات کر رہے تھے، تو حواری یعنی حضرت زبیر کو کہا گیا۔ تو حواریوں نے یہ کہا کہ ہم ہیں اللہ کے مددگار۔ فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل، تو پھر ایمان لایا بنی اسرائیل کے یعنی گروہ بنی اسرائیل میں سے ایک گروہ پھر ان پر کیا ہوا؟ ایمان لے آیا۔ وکفرت طائفۃ، اور ایک گروہ نے کفر کیا۔ لیکن اس میں یہ بات آتی ہے کہ طائفۃ من بنی اسرائیل، یعنی بہت قلیل بنی اسرائیل میں سے بہت تھوڑا گروہ جو تھا ان کے اوپر ایمان لایا۔ وکفرت طائفۃ، یعنی اس کے ساتھ من نہیں آیا بڑے گروہ کے ساتھ۔ وکفرت طائفۃ، اور زیادہ اکثریت نے کیا کیا؟ کفر کیا۔ فأیدنا الذین آمنوا علی عدوہم، تو ہم نے تائید کی، ان کی مدد کی، وہ لوگ جو ایمان لائے تھے ان کے اوپر، علی عدوہم، جو ان کے دشمن ہو گئے۔ فأصبحوا ظاہرین، پھر وہی ظاہر ہو کر رہے، انہی کا غلبہ ہوا۔ یعنی اگر پوری ہسٹری کو دیکھیں تو جتنی پرسیکیوشن ان 11-12 افراد کی ہوئی ہے اور عظیمت کی جو داستانیں انہوں نے رقم کی ہیں، وہ اپنی جگہ قابل تعریف ہے۔ اور بہرحال انہی کی 11 کی محنت ہے کہ آج دنیا کا سب سے بڑا مذہب عیسائیت ہے، اور وہ جنہوں نے اکثریت میں مخالفت کی تھی وہ آج دنیا میں بہت تھوڑے ہیں۔ اب ان آیات کا اس کے مفہوم بہت سارے نکل سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہی کو غلبہ دیا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں کو، یہودیوں پر غلبہ تو دیا ہی رکھا ہے، اس میں تو کوئی شک والی بات رہی نہیں۔ یہاں تک کہ یہودیوں کا خود کہنا ہے کہ اگر ہمیں کوئی تھوڑا سا ریلیف ملا ہے تو وہ مسلمانوں کے بعد ملا ہے، کوئی فلسطین میں یا کہیں اور بھی انہوں نے ہمیں تھوڑا ریلیف دیا، اور اس کے نتیجے میں ہم نے کوئی پلاننگ کی یا کچھ کی۔ تو اس حوالے سے اگر کہیں گے تو آج کے حالات یا یہ بھی دیکھیں گے تو وہ بھی نظر آئے گا کہ یہ بھی اصل میں یہ جو اس وقت موجود ہیں، یہ یہودی جو اس وقت اسرائیل میں، یہ بھی کوئی اصلی یہودی تھوڑے ہی ہے۔ اگر کوئی تھوڑا غلبہ ہوا بھی ہے، آئے بھی ہیں، تو اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو غلبہ دیا، تو یہ غلبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک تو عیسائیوں کو رہا ہے نا، اگر لیگلی بھی کہیں تو اس وقت تک رہا، بعد میں مسلمانوں کا رہا، لیکن بالفعل دیکھیں تو اس وقت بھی انہی کا ہے دنیا میں۔ تو اس حوالے سے آج کی گفتگو جو ہے وہ سورہ صف کی ہم نے یہاں ختم کر دی ہے۔ یہ کوشش ہی کر کے میں نے کی ہے کہ بہت لمبا ہو گیا تھا سورہ صف کا جو درس تھا ہمارا، تو اس پر کوئی سوالات ہوں گے تو اس کے ذریعے ہم اس کی جو بھی کمیاں رہ گئی ہیں اس کو پورا کر لیں گے۔